اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے ویورز، پچھلی کچھ ویڈیوز میں ہم نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین علیہ السلام کے متعلق بات کی تھی، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے ایک چھوٹے سے حصے کی معلومات حاصل کریں گے۔ اس ویڈیو کے بعد یہ خلفاء راشدین سیریز مکمل ہو جائے گی، اور مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئے گی۔ میرا نام ہے یاسر پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں خلفاء راشدین سیریز کا ایپیسوڈ 6۔ سب سے پہلے حضرت علی کی پیدائش۔ حضرت علی کی پیدائش 599 یا 600 AD میں مکہ میں ہوئی تھی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو طالب ابن عبد المطلب تھا۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت حسن تھا، لیکن حضرت علی کو 5 سال کی عمر سے ہی نبی علیہ السلام نے پالا تھا اور بڑا کیا۔ اب کسی بھی خلفاء راشدین کی پیدائش کے بعد ہم ان کی اسلام سے پہلے کی زندگی کے متعلق بات کرتے ہیں، لیکن حضرت علی نے صرف 9 یا 10 سال کی عمر میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، سبحان اللہ، اور وہ دوسرے مسلمان تھے۔ پہلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ چلیے اب بات کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں کی۔ میرے ویورز، حضرت علی کی جو فضیلتیں ہیں ویسے کسی اور صحابی کی نہیں ہیں۔ کیا ہی شان تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سب سے پہلے مرد مسلمان حضرت علی۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز کس نے پڑھی؟ حضرت علی نے۔ کس نے در خیبر اکھاڑا؟ حضرت علی نے۔ کون ہے فاتح خیبر؟ حضرت علی۔ نبی علیہ السلام کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کون؟ مولا علی۔ نبی علیہ السلام کی نسلیں کس سے چلیں؟ مولا علی سے۔ نبی علیہ السلام کے بہت پیارے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے والد کون؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے ویورز، مولا علی کی تو اتنی فضیلتیں ہیں کہ اگر میں ایک ایک فضیلت کی بات کروں تو گھنٹوں لگ جائیں، لیکن میں آپ کو ان کی 3 ایسی فضیلتیں بتاتا ہوں جن کے بارے میں ایک سینئر صحابہ نے کہا کہ ان میں سے مجھے اگر ایک بھی مل جائے تو وہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ الفاظ ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور یاد رکھیے یہ کافی پہنچے ہوئے صحابہ ہیں، یہ 10 مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ علی کی 3 ایسی فضیلتیں ہیں کہ ان میں سے مجھے اگر ایک بھی مل جائے تو وہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ پہلی فضیلت تو یہ بات ہے غزوہ تبوک کی، جب نبی علیہ السلام حضرت علی کو عورتوں اور بچوں پر اپنے نائب کے طور پر چھوڑ جاتے ہیں، اور حضرت علی رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے ایسے اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کے دل کی تسلی کے لیے کہا کہ علی، کیا تیرے لیے یہ فضیلت کافی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مطلب جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اور اپنی جگہ ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے، اسی طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی کو اپنی جگہ چھوڑ کر گئے تھے۔ دوسری فضیلت، یہ بات غزوہ خیبر کی ہے، جب بہت کوشش کرنے کے بعد بھی مسلمانوں کو فتح نہیں مل رہی تھی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور انشاءاللہ اس کے ہاں تو ہمیں فتح ملے گی۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ یہ بات سننے کے بعد ہمیں ساری رات نیند نہیں آئی کہ کون ہوگا ایسا خوش نصیب، اور اگلے دن نبی علیہ السلام حضرت علی کو وہ جھنڈا دیتے ہیں اور ان کے ہاتھوں اللہ فتح دے دیتا ہے۔ تیسری اور شاید سب سے اسٹرانگ فضیلت یہ ہے کہ مولا علی اہل بیت میں شامل ہیں، جن میں حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی شامل ہیں، اور شاید مجھے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اہل بیت میں شامل ہونا کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو اہل بیت کی طاقت بتا دیتا ہوں۔ میرے ویورز، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو خود اتنے پہنچے ہوئے صحابہ تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا ہاتھ مانگا تھا، کیونکہ اگر قیامت کے دن ان کا رشتہ اہل بیت سے نکل گیا تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوگا۔ ذرا سوچئے، حضرت عمر جو خود اتنے پہنچے ہوئے صحابہ تھے، وہ اہل بیت کے لیے یہ عقیدہ رکھتے تھے، اور یہ 3 فضیلتیں جو میں نے آپ کو بتائیں یہ بھی ایک بہت سینئر صحابہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور فضیلتوں کی بات کریں تو کون اس مشہور خطبے کو بھول سکتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے 2-2.5 مہینے پہلے مکہ سے مدینہ آتے وقت غدیر خم نام کے ایک گاؤں میں دیا تھا۔ وہ خطبہ تھا کہ اے لوگوں، آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں، اور میں اپنے بعد تمہارے اوپر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن، تم اسے نہ چھوڑنا، جو اسے پکڑے رکھے گا کامیاب ہو جائے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میرے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں خوف دلاتا ہوں، تمہیں خوف دلاتا ہوں، تمہیں خوف دلاتا ہوں۔ آپ نے یہ 3 بار کہا، اور ساتھ ہی یہ آیت پڑھی کہ نبی علیہ السلام امت پر ان کی جان سے زیادہ بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اور اس آیت کے حوالے سے آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ اے میرے اصحاب، کیا تم میرا جو حق ہے تم پر تمہاری جان سے بڑھ کر، کیا تم اسے مانتے ہو؟ سبھی صحابہ کرام نے کہا جی بالکل، کیوں نہیں یا رسول اللہ۔
پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشہور خطبہ دیا، ما کنتم مولا فعلی مولا، مطلب جس کا میں مولا ہوں اس کا مولا علی ہے، اور ساتھ ہی اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھتا ہے، اور اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھتا ہے۔ اور یہ سچ میں اتنی بڑی فضیلت ہے کہ بس کیا ہی کہا جائے۔ لیکن دیکھیے امت نے بعد میں حضرت علی کے ساتھ کیا کیا، اور ان کے پیارے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کیا۔ خیر، اور حضرت علی تو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ جن کو نہیں معلوم کہ عشرہ مبشرہ کون ہیں، تو یہ ایک کیٹیگری ہے، اور اس کے اندر 10 صحابہ اکرام آتے ہیں جنہیں نبی علیہ السلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، اور ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ باقی 9 ہیں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ، اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اجمعین و علیہ السلام۔ تو میرے دوستوں، یہ شان تھی حضرت علی کی، بلکہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مولا علی بہت نیک اور بہت بہادر تھے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ان کی شان کے کچھ سب سے بڑے حصوں کے متعلق جانا، اور مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنی زندگی کو مولا علی کی طرح گزارنے کی کوشش کیجیے گا، میں بھی کروں گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔